آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی ایک اہم ترین آبی گزرگاہ پر بنتے ایک ایسے منظر نامے کی، ایک ایسا بحران جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ دیکھیں، جس تجزیے کو ہم آج دیکھ رہے ہیں اس کی شروعات ہی ایک بہت ڈراماٹک دعوے سے ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ امریکہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے والا ہے، اور اس کا اصل نشانہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چین اور روس ہیں۔ چلیں تو سب سے پہلے اسی منصوبے کو سمجھتے ہیں کہ یہ تجزیہ آخر کہتا کیا ہے۔ اچھا، تو اس تجزیے کے مطابق امریکہ آب نائے کو پوری طرح بند نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ منصوبہ یہ ہے کہ وہاں سے گزرنے والے جہازوں، خصوصاً آئل ٹینکرز اور کنٹینر شپس کو روکا جائے گا۔ مطلب ایک طرح کا اسٹریٹجک گھیراؤ، ایک ایسا چوک پوائنٹ جہاں سے تجارت تقریباً ٹھپ ہو جائے۔ تو بھئی ٹارگٹ کون ہے؟ یہ تجزیہ کہتا ہے کہ ہاں، ایران تو اس سارے معاملے کا مرکز ہے، لیکن اصل اقتصادی چوٹ چین کو پہنچائی جائے گی، کیونکہ وہ خلیجی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، اور کچھ حد تک روس کو بھی۔ تو اب اس جیو پولیٹیکل شطرنج کی بساط پر امریکہ نے اپنی چال چل دی۔ اب سب کی نظریں اس پر ہیں کہ چین کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ بیجنگ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اس تجزیے کے مطابق یہ چین کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ سوچیں، اگر وہ یہاں پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں کہیں بھی آبنائے ہرموز سے لے کر آبنائے ملاقہ تک اس کے جہازوں کو روکا جا سکتا ہے۔ یہاں پر دو بالکل الگ الگ راستے دکھائے گئے ہیں۔ پہلا، سیدھی فوجی کارروائی، یعنی ایران کی مدد سے امریکی نیوی کا مقابلہ کیا جائے۔ اور دوسرا راستہ، جسے تجزیہ نگار ایک شاطرانہ چال کہہ رہا ہے، وہ ہے اقتصادی جنگ کا، یعنی لڑائی کے بغیر ہی حریف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینا۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اقتصادی جنگ کیسے کام کرے گی، کیونکہ اس تجزیے کا ماننا ہے کہ یہ راستہ شاید فوجی کارروائی سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس اقتصادی جنگ میں پہلا دھماکہ ہوگا تیل کی قیمتوں میں۔ تجزیہ یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ اگر چین نے اپنے جہاز بھیجنا بند کر دیے تو تیل کی قیمت $250 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ ذرا تصور کریں۔ اور یہ تو صرف شروعات ہوگی، اس کے بعد ایک پورا ڈومینو ایفیکٹ شروع ہو جائے گا۔ یورپ کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی کیونکہ تیل اور گیس نہیں ملے گی۔ عالمی سپلائی چینز وہ تو بالکل ہی ٹوٹ جائیں گی۔ سوچیں، تائیوان سے چپس کی سپلائی رک جائے گی، اور آخر میں اس کا اثر خود امریکی مارکیٹوں پر پڑے گا، جو کریش کر سکتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ امریکہ خود اپنے پاؤں پر کلاڑی کیوں مارے گا؟ وہ ایسا بحران کیوں چاہے گا؟ اچھا، جس تجزیے کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کی ایک بہت ہی کہہ لیں کہ متنازع وجہ بتاتا ہے۔ اس تجزیے کا سب سے بڑا اور مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ اپنے مفاد میں نہیں بلکہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کے دباؤ پر کر رہا ہے۔ اور اس دعوے کی دلیل کے طور پر مذاکرات کی ایک کہانی سنائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیرڈ کشنر نے بیچ میں آ کر ایسے مطالبات رکھے جیسے یورینیم ہمیں دو، حزب اللہ کو چھوڑو، پابندیاں نہیں ہٹیں گی، جس سے بات چیت آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور یہ سب تجزیے کے مطابق اسرائیل کے کہنے پر ہوا۔ اس بات کو مزید پکا کرنے کے لیے یہ ٹائم لائن بھی دکھائی جاتی ہے۔ دیکھیں، تقریباً 22 سے 25 گھنٹے مذاکرات چل رہے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر کشنر کی انٹری ہوتی ہے، وہ نئے مطالبات رکھتے ہیں، اور صرف 4 منٹ کی پریس کانفرنس کے بعد سب ختم، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ تو اس پوری صورتحال کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس تجزیے کے مطابق یہ اقدامات دنیا میں طاقت کے توازن کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں، ایک نئی ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ انجام کچھ یوں بتایا گیا ہے کہ امریکہ خود کو ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا، اس کے یورپی اتحادی اس کے خلاف ہو جائیں گے، اسے اقتصادی بحران کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، دنیا میں وہ اکیلا رہ جائے گا، اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکہ کی عالمی ساکھ تباہ ہو کر رہ جائے گی، جس سے اس کے مخالفین یعنی چین اور روس کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس پورے تجزیے نے ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کیا ہے۔ آج کی اس جدید دنیا میں جہاں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیا اصل ہتھیار ٹینک اور میزائل ہے یا پھر اقتصادی جنگ؟ کیا معیشت کو تباہ کرنا ہی سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار بن چکا ہے؟